اگر ایسی غلطی سرزد ہوئی، گناہ سرزد ہوا تو اللہ کے حضور سچی توبہ کرے. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. فقیہ ابو علیہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے حسن اور خوبصورتی بھی بے انتہا دی تھی اور وہ بدکار بھی بے انتہا درجے کی تھی. پوری بستی کے برے لوگوں کے تعلقات تھے اس کے، اور اتنی مالدار بن گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنوا لیا اور ایک تخت بنوایا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پہ بیٹھتی تھی. اور اس کے ساتھ غلط تعلقات رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے. اس کی زندگی ایسی گزر رہی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. قریب کسی اور بستی کا ایک نوجوان تھا جو نیک تھا، عبادت گزار تھا. وہ ادھر سے گزرا قدرتن گلی سے، اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی جو نظر اٹھی تو اس عورت پر جا کر، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر اٹک گیا. اب وہ آگے گیا، پھر وہ اپنے ذکر میں، مراقبے میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھا اس کا دل ہی نہیں سنتا. اس نے روزے بھی رکھے لیکن وہ خیال نہ نکلا. اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، یعنی کئی دن بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا. حتیٰ کہ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں. چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا موٹا سامان تھا اس نے بیچا، اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے کہ جن پیسوں سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ یہ لے کے واپس چلا. اس عورت کے پاس آیا، اس کو اس کے پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا. اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں مصلے پہ، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے. بس یہ خیال دل میں آیا کہ اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا. تو نوجوان نے تو کانپنا شروع کر دیا. تو وہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو، تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں. اس نے کہا اچھا تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اپنا مقصد پورا کرو اور جاؤ. اس نے کہا نہیں. وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہ دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر واپس چلا جائے. یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں. اس نے کہا تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا میں اس نام کا بندہ ہوں، فلاں بستی کا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلے پہ بیٹھ کے گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا. بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو، تو وہ چل پڑا وہاں سے. اب وہ چلا تو وہ اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت نوجوان کی نصیب ہو گئی، وہ جو پاس بیٹھنے کی صحبت تھی،
بھی برکت اس کو مل گئی. تو عورت کے دل میں خیال گیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرنے والا، جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارے دن اور رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی، میں خدا سے ڈرتی ہی نہیں. لو جی، اس کے دل میں نہ شرمندگی پیدا ہونے لگی، ندامت آنے لگی. اس نے سوچا میں کروں تو کیا کروں. دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے. لو جی، وہ نکل کھڑی ہوئی اپنے گھر سے. اب اس کو تو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی. وہ چلی اور جا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس وقت نصیحت